اگلی خبر ذرا طویل ہے لیکن اختصار سے صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اخباری رپورٹ کے مطابق عوام بجلی اور گیس کے بڑھتے بلوں کے دباؤ میں خوراک پر خرچ میں کمی پر مجبور ہیں۔ بنیادی غذاؤں کی فیکس کھپت کم ہو گئی، خواتین اور بچوں میں طویل المدتی غذائی قلت کا خطرہ، تعلیم اور صحت پر خرچ بھی کم، انسانی سرمایہ کاری بری طرح متاثر۔ گیلپ پاکستان کے ایک نئے تجزیے کے مطابق بڑھتے ہوئے بجلی اور گیس کے بل پاکستانی گھریلو بجٹ پر سب سے بڑا دباؤ بن چکے ہیں۔ مہنگائی خاندان کو انسانی سرمایہ کاری اور معیار زندگی میں بہتری سے روک رہی ہے۔ مریم، اگر آپ بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو میں کان پکڑوا دیتا تمہارے۔ یہ میں تین سطروں میں یہ میں کر سکتا ہوں۔ کبھی غربت یہ وہ نے معیار زندگی برباد اور یہ وہ۔ اچھا خیر، آپ نے پوری تقریر کر دی، ویری گڈ۔ یہاں زندگی ہی نہیں، تم معیار زندگی کی بات کر رہی ہو۔ یہاں تو زندگی نہیں ہے، اسے جینا نہیں کہتے۔ یہاں جو آدمی حساس ہوگا تو تھوڑا اس کا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو اس کی زندگی عذاب میں ہے۔ اس کو باہر جاتے ہوئے شرم آئے گی، سڑکوں پہ عام نکلتے ہوئے اس کو دکھ ہوگا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اچھا، جہاں زندگی ہی نہیں ہے، وہ گیت سنا آپ نے، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے، بس۔ اور ایک بات سن لو میرے سارے پاکستانی بہن بھائی بچے، ہمارے رواج جیسے دیکھو بیٹھے ہیں، کیا ماتم کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کشمیر، غزہ، وینزویلا، افغانستان، ایران، اچھا بہت اچھا ہے، اور تم اپنا حال تو دیکھو، تم ہو تو یہ سب کچھ ہے۔ اپنے حال پہ غور کرو، اپنے المیوں، اپنی ناکامیوں، اپنی پسپائیوں پہ دہائی دو، ان پہ کانسنٹریٹ کرو، ان پہ آرگیومنٹ کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو۔ نہ اپنی پسپائیوں کا پتہ ہے، نہ ناکامیوں کا، نہ اپنے گھٹیا پن کا پتہ ہے، نہ کل کیا ہونا ہے، 20 سال بعد یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا۔ اگلی مردم شماری پہ پتہ لگے 30 کروڑ سے زیادہ ہو گیا، وہی پوری دنیا میں مامے بنے ہیں، ایسے ہوتا ہے دکھ۔ میں تو آج تک ایتھوپیا کا بچہ نہیں بھول سکا، سکا سڑیا پیٹ اتنا نکلا ہوا، تو میں نے کسی سے کہا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا۔ اچھا، عقل کرو، ہوش کرو، ڈیبیٹ ان باتوں پہ کرو، کرنی ہے تو یہ چھملی ہو گئی، فلانا ہو گیا، جی گدا میں کیا ہوا، تو کی کر لینا بھائی۔ میں منافق ہوں اگر میں ایک حد سے آگے تجاوز کروں غزہ یا کشمیر کے بارے میں، میں منافق ہوں۔ میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، میں ادھر چولستان دی چونپڑی چ پہنچے ہیں، نانسنس۔ پہلے اپنی فکر کرو، ان پہ ماتم کرو، ان پہ ڈیبیٹ کرو، ان پہ فوکس کرو، اس پہ گفتگو، میکسیمم ٹائم اور انرجی اپنے مسائل کو دو۔ چلو اتنے کی ہو رہا ہے، اے کی ہو رہا ہے، او کی ہو رہا ہے، بھئی اپنی دیکھ، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ تاریخ پڑھو پوری، کوئی برادر نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، لیڈر آف اپوزیشن محمود اچکزئی نے جی ایم سید کے یوم پیدائش پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ملک اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اچھا بات سنو، محمود اچکزئی صاحب سے میں جب کبھی زندگی میں ان سے کوئی ملاقات ہوگی، میں ان سے گلہ کروں گا کہ یہ میرا تو گھسا پٹا، میرا تو ورد ہے۔ آپ کے پروگرام میں کتنی بار میں نے کہا ہے، نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی۔ مثال بھی دی ہے، میرا ایک مرحوم دوست وہ اسکینڈینیویا میں ہوتا تھا، وہ کہا کھڑے، وہ لائن پر سے ایک دفعہ راستہ بھول گیا، پتہ نہیں کدھر سے نکلے، تو جہاں بھی آئے تو کہتا ہے، وہ آگے بورڈ لکھا ہوتا تھا آہستہ چلائیے، یعنی گاڑی آگے آبادی ہے، تو وہ ہنسا کرتا تھا، مودی اس کا نام تھا، محمود مرزا، تو کہا کرتا تھا حالانکہ لکھنا یہ چاہیے کہ آہستہ چلائیے، آگے گندگی ہے، چونکہ آبادی شروع ہو گئی۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اسلام ڈرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں،
जमहूरिया पाकिस्तान। और एक बात याद रखना, हमने अपने मुल्क का नाम हमारे बुजुर्गों ने, हमने तो नहीं रखा, पाकिस्तान रखा। हुजूर का एक कॉल पढ़ो कि ये पूरी ज़मीन मेरे रब ने मस्जिद, मेरे लिए मस्जिद बनाई है। यानी तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ये जड़ा इर्द गिर्द है वो। चलो ठीक है, अगली खबर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान। जमीन उसकी तख्लीक है और पाकीज़ा है। बिल्कुल हसन साहब, पाकीज़ा से पता नहीं क्या मुराद है। ये पहाड़, ये जंगल, ये सहरा, ये नहरें, ये दरिया, ये समंदर, ये मैदान, ये खेतियां, क्या है ये? इंसान पाक और नापाक होते हैं, धरती सारी पाक है, उसकी तख्लीक है। चलो ठीक है हसन साहब, लास्ट टॉपिक। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर कमर जमान कायरा ने कहा कि 18 साल के वोटर पर एतराज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात में वोट का फैसला मंशूर पढ़कर करना होता है। 18 साल का बच्चा कितना मंशूर का जायजा ले सकता है, मुझे भी इसका अंदाजा है, हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं। शौकत बसरा ने इस पर तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत को शाबाश है। सारी गल ही फजूल है। इस मुल्क की 2 नंबर अशराफिया ने डे 1 से अवाम को जाहिल ही इसलिए रखा है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਡਿਆ 18 ਸਾਲ ਨੂੰ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ। This is rubbish, this is humbug। 16 साल ਦਾ, 18 साल ਦਾ, ये जो भी ਹੁੰਦਾ है, उनका 18 साल का बच्चा, हमारा 18 साल का, हमारा तो 60 साल का भी, उन्हें तमीज नहीं। गड्डी च केला खा के सड़क पे सुट दें भाई, 18 साल का ये उम्र देखो। अच्छा दूसरी तरफ देखो तो क्या है, 18 साल का निकाह करके हनीमून मना सकता, बच्चे जम सकता, बट वोट के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। ये दुरुस्त है। वो 60 साल का भी नहीं करता, और जो रहनुमा हैं ये भी नहीं करते। ये दुकानदार लोग हैं। जो बंदा ग्लोरी के लिए, पैसे के लिए करता है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। शऊर एज का नाम है तो भाई कहानी और है। अंदाजा लगाओ ना जरा। बिलावल भुट्टो सामने बैठा है, आगे कौन बैठे हैं? बैरिस्टर एतजाज आसन, चकाई रजा रबानी साहब बैठे, बिलावल भुट्टो सब चेयर कर रहे हैं। मैंने खां एक कॉलम लिखा था एक ज़माने में कि अगर 1.5 साल 6 महीने की उम्र में मी बिलावल को चेयरमैन बना दिया जाता, वो पंगूड़े में होता, वो खां करते हैं ना बच्चे को यूं, तो पूरी पीपल्स पार्टी के जो लीडर, वाह 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 सुभान अल्लाह, ये करते हैं। तो एवं 18 साल का बच्चा 180 साल का बुढ़ा भी ले आओ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਸੱਸੁਬ, ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ। मैं नहीं कहता है जट है, बट है, गुजर है, राइयाँ, हम तमाम तो हैं ही अजीब से लोग। फिर फिरकाबाजी है, कोई फलानाबाजी है, मुफादात नहीं, किसी को कख नहीं पता। ये याद रखना। अवाम में टैलेंट की कमी नहीं है। वाह, वो तो सबूत मिलते ने। टैलेंट ही सी ना ਜਿਹੜਾ हराम खांदे बिस्मिल्ला पढ़ रहा सी। इस तो ज़्यादा बड़ा टैलेंट की होना। चलो